سب سے پہلی بات جس پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، پھر چاہیں وہ اس طرح سے قبول ہوں جس طرح سے ان کی قبولیت کا ہم نے سوچا تھا، یا پھر اس طرح سے ہوں جس طرح سے ہم نے ان کے قبول ہونے کا گمان بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ دونوں طریقے اللہ کی رضا کے طریقے ہیں۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہماری خواہشوں کے مطابق نکلتا ہے تو ہی ہم اس نتیجے کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا نام دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں اللہ نے رد کر دی ہیں، حالانکہ دعائیں تو کبھی بھی نامراد نہیں لوٹائی جاتی۔ جو دعا جیسے ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ ویسے ہی اسے قبول کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پر مکمل یقین رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اچھے سے اچھا عطا کرتا ہے، پھر وہ کچھ بھی ہو۔ ہم کبھی کبھار اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمیں فی الحال سکون میں رکھ سکے، لیکن اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے آگے بھی سکون کا باعث بنے۔ ہم اکثر عارضی خوشیوں کی چاہت کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں لائف ٹائم کی خوشیاں دینے والے وسیلوں سے نوازتا ہے۔ کچھ دعاؤں کی قبولیت ہو بہو ہماری توقعات جیسی ہوتی ہیں، اور کچھ کی حقیقت ہم پر اللہ وقت سے پہلے ہی کھول دیتا ہے، جیسے کسی انسان کا اصلی کردار آپ کا پتہ چل جانا، یا کسی چیز کا آپ کو مسلسل تکلیف پہنچانا، یا کسی ایسے انسان کا واپس لوٹ آنا جو آپ کو مشکل وقت میں ڈال کر اکیلا چھوڑ گیا ہو۔ تو ایسی صورتوں میں اللہ سے ہمیشہ صبر مانگتے ہیں، ان کے پیچھے دوبارہ نہیں بھاگتے، کیونکہ یہی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ دوسری بار دھوکہ تو نہیں کھاتے، یا اللہ کے اشاروں کو اپنے وقتی اطمینان کے لیے اگنور تو نہیں کرتے۔ اور اگر کبھی حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ بہت الجھے ہوئے ہوں کہ وہی دعائیں مانگنی چاہیے یا نہیں جو آپ کب سے مانگ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ اب انتظار کرنا چاہیے یا نہیں، تو فوراً استخارہ کریں۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر کوئی دعا آپ کے سامنے ویسے نہیں آئی جیسے آپ نے تصور کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ وہ قبول ہوئی ہے، لیکن ابھی وہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ آپ تکلیف میں ہیں، اور جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو انسان حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا، اور نہ ہی تب اسے ان فیصلوں میں اپنی بہتری نظر آتی ہے جو اللہ نے اس کے حق میں کیے ہوتے ہیں۔ تو بس صبر کے ساتھ انتظار کریں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت پہ آپ کو اپنی دعائیں دکھائی بھی دیں گی اور ان کے جواب آپ کو سنائی بھی دیں گے۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے اللہ پہ کہ اللہ جو بھی کرے گا آپ کے حق میں بہتر کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ ابھی مانگ رہے ہیں وہ اگر آپ کو ابھی مل جاتا تو بہت تھوڑے وقت کے لیے ملتا اور پھر ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا، لیکن اگر وہ کچھ دیر بعد ملتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ تو جب بھی کسی کام میں الجھیں یا کسی دعا میں الجھیں تو استخارہ کریں، اور جب استخارہ کر لیں تو پھر آپ نے کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جب آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں نا تو نہ صرف مشورہ ملتا ہے بلکہ اللہ پھر آپ کی مدد بھی کرتا ہے۔ میں یہاں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا یا پھر دعائیں ہمیں کچھ نہیں دے سکتی۔ دعائیں سب کچھ کر سکتی ہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں سے بھی زیادہ اپنے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جس پر ہم اللہ سے زیادہ اعتبار کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ ہمیں ان دعاؤں سے بھی آزماتا ہے جن کو ہم اللہ کی رضا سے زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں۔ تو جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ صاف صاف اللہ سے اللہ کی رضا مانگتے ہیں کہ اگر یہ تجھے بہتر لگتا ہے تو ہی ہمیں دے، ورنہ اپنی رضا پر ہمیں مطمئن کر لے۔ اور پھر اللہ نہ صرف آپ کو وہ دے دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس پر آپ کے دل کو سکون بھی دے دیتا ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ اللہ سے دعا ہے۔ اللہ سے کسی کام کے حوالے سے مشورہ لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ ہمارا مسکنسیپشن یہ ہے کہ استخارہ کوئی جادو ہے یا استخارے کے بعد ہمیں خواب کی صورت میں اللہ جواب دیتا ہے، حالانکہ یہ سچ نہیں ہے۔ ہم کوئی نبی، رسول یا اولیاء کرام تو نہیں ہیں جو اللہ ہم پر وحی نازل کرے گا، نعوذ باللہ۔
ہم عام انسان ہیں اور ہمیں جواب بھی عام انسانوں کی طرح ہی ملے گا۔ استخارہ کرنے کے بعد دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کام کے لیے استخارہ کیا گیا ہوتا ہے اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے تو اللہ یا اس کام کو آسانیاں پیدا کر کے اسے ہو رہا قرار دیتا ہے، یا پھر اگر وہ کام بہتر نہیں ہوتا تو اللہ اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کر کے آپ کو بچا لیتا ہے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی آیات سکھلاتے ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ پہ اتنا زور دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل جیسے عام نفل پڑھتے ہو ویسے ہی پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو جو استخارہ کی دعا ہے۔ اس کا معنی ہے اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی اور خیر طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین و دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اس میں خیر ہے، تو اسے میرے لیے نصیب کر اور اسے میرے لیے آسان کر اور اس میں مجھے برکت عطا فرما، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین و دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے اور اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے تو اسے مجھ سے دور ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے دور ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدم فرما دے جہاں بھی وہ ہو اور اس سے میرا دل مطمئن کر دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرتے ہوئے لفظ کام کی جگہ اس کام کا اصلی نام لینا زیادہ بہتر ہے جس کے لیے استخارہ کیا گیا ہو، وہ من ہی من میں اس کام کو سوچیں۔ ایک اور بات جو آپ کو سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دعائیں صرف منہ زبانی کہہ لینے سے قبول نہیں ہوتی، آپ کو ان کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے جس شخص سے محبت کی وہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا، تو اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ صرف محبت کر لینا محبت ملنے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے، آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جب وہ انسان آپ کے لیے یہ محنت اور کوشش نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے آپ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ اس محنت اور کوشش کے بغیر قائم ہونے والا رشتہ صرف ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کر لے تو آپ کو خود بھی ان دعاؤں کے لیے مشقت کرنی ہوگی۔ اب اگر آپ سارا دن گھر بستر پر پڑے رہ کر اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ آپ کو روز 3 وقت کا کھانا مل جایا کرے تو آپ کو وہ ملے گا تھوڑی، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تب محنت مزدوری سے اپنا رزق کما رہے ہوتے ہیں جب آپ آرام کر رہے ہو، اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ان میں اور آپ میں کچھ فرق تو رکھے گا نا۔ رزق محنت سے ملتا ہے اور شکر گزاری سے بڑھتا ہے۔ محبت بھی رزق کی طرح ہوتی ہے، جتنا پاکیزہ رکھو گے اور جتنی محنت کرو گے اتنی ہی ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے، اور جتنا شکر کرو گے جتنی قدر کرو گے اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ 2 چیزیں انسان کا زندگی بھر پیچھا کرتی ہیں، ایک دعا اور دوسری بد دعا۔ اس کے ساتھ ہی وہ گناہ بھی ہمارے ساتھ بد دعا بن کر چلتے ہیں جن کی توبہ ہم نے دل سے نہیں کی ہوتی۔ اس لیے ہر وقت استغفار کیا کرو، نہ جانے وہ کون سے گناہ ہیں جو آفت بن کر تمہارا پیچھا کرتے ہیں، اور کوشش کرنا کہ لوگوں کے دل تم سے مطمئن رہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اٹھتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تمہارا خیال بھی ان کے ذہن میں آئے۔ اپنے کردار کو اس طرح تبدیل کر لو کہ تم ہمیشہ کے لیے لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ۔
پھر دیکھنا یہی تمہاری زندگی کے ہر مشکل مرحلے پر تمہاری حفاظت کریں گے۔ جہاں سے نکلنا ناممکن ہوگا وہاں سے بھی تم نکل آؤ گے۔ بے چینیاں پھر کبھی نہ ہوں گی، یہ سکون کے قافلے بن کر تمہارے ساتھ چلیں گے۔ بھلے لاکھ پریشانیاں ہوں، ان لوگوں کی طرح تمہارا بھی دل ہمیشہ مطمئن رہے گا، تم خوش رہو گے۔ 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے ہوئے آنسو برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں نا، پھر کیوں تم اتنے مایوس ہو؟ کیوں تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ کیوں تم خود کو اتنا اکیلا محسوس کر رہے ہو جب دونوں جہان کے مالک تمہارے ساتھ ہیں؟ تو مجھے کبھی کبھی اس چیز سے بہت اطمینان ہوتا ہے کہ ایک دن ہم سب اس فانی دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ موت کا خیال کبھی کبھی بہت سکون دیتا ہے، چاہے ہم اس دنیا میں کتنے بھی ہاتھ پیر مار لیں، آخر میں تو مر ہی جانا ہے نا۔ بس ایک سانس رکنے کی ہی تو دیر ہے اور ہماری وجود نے دم توڑ دینا ہے۔ کس چیز کا غرور ہے؟ کون ہے ایسا جو باقی رہ جائے گا؟ نہ میں باقی رہوں گی نہ تم رہ جاؤ گے، سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے سب تو خاک ہو جائیں گے۔ بہت فساد کا وقت آ رہا ہے، چلو خاموشی سے اپنے اعمال درست کر لیتے ہیں نا۔ نہ چیختے ہیں نہ چلاتے ہیں، نہ کسی کو غلط ٹھہراتے ہیں، بے فضول بے حس سے خود کو دور کر لیتے ہیں، صبر اور برداشت کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں، اپنے دلوں کو نرم کر لیتے ہیں اور اخلاق اچھے کر لیتے ہیں۔ پھر دیکھنا قدم قدم پر اللہ کی مدد آئے گی اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ حیرت ہوتی ہے نا جب کوئی انجان آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے، اچانک دنیا کی بھیڑ سے نکل کر آتا ہے اور آپ کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ اصل میں اللہ شامل کرتا ہے انہیں ہماری زندگی میں۔ ان کا ہماری زندگی میں آنا محض ایک اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھیجے جاتے ہیں ہماری پھیکی سی دنیا میں رنگ بھرنے کے لیے، مرتے ہوئے احساسوں کو زندہ رکھنے کے لیے۔ یہ ان سوالوں کا جواب بن کر آتے ہیں جو ہم خود سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھائی ہمارے اندر اب تک کیوں ہے باقی؟ کیوں یہ دل اتنا سہنے کے بعد بھی پتھر نہیں ہوا؟ کیوں اتنے دھوکے کھانے کے بعد بھی اعتبار کرنا نہیں چھوڑا؟ کیوں رشتوں میں چالاکیاں کرنی نہیں آئیں؟ بس ان کے لیے ہی یہ بدلاؤ نہیں آیا۔ اگر ہم نے خود کو بدل لیا ہوتا تو شاید آج ہماری زندگی کا حصہ نہ ہوتے، اور شاید ہمیں پتہ نہ چلتا کہ دنیا صرف دکھنے میں خوبصورت نہیں، واقعی میں خوبصورت ہے۔ یہ زندگی ہماری اللہ کی امانت ہے، وہ جب چاہے ہم سے لے لے۔ موت برحق ہے، ایک دن ہم سب کو آنی ہے، اور وہ جہان اس جہان سے بہت بہتر ہے۔ ماں باپ جب اس جہان سے رخصت کر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی رک گئی ہے، اب آگے بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں باقی۔ ہر سانس مشکل لگتی ہے لیکن پھر بھی ہم جیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اللہ سے صبر مانگتے ہیں، لیکن زندگی کے اس مرحلے پر ہمارا وجود اس لائق بچتا ہی نہیں کہ ہم اس سے صبر مانگیں۔ یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ صبر میرا اللہ خود بن مانگے دیتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہ ہماری زندگی کی ڈور کو تھام لیتا ہے، بن جاتا ہے ہمارا محافظ، ہمیں اپنے سائے میں لے لیتا ہے۔ جانتے ہو ماں باپ کہیں نہیں جاتے کیونکہ وہ اپنا عکس، اپنی پرچھائی چھوڑ جاتے ہیں جن میں وہ ہمیشہ جھلکتے ہیں۔ وہ ہمارے اندر جیتے ہیں، ہماری مسکراہٹوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا، بس ایک دفعہ قرآن پر محنت کر لی، نمازوں پر محنت کر لی، ذکر اور اذکار پر محنت کر لی، اخلاق سنوار لیا، ان سب کی پابندی کر لی تو بس اب تو یہ زندگی بھر کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ بہت غلط کرتے ہیں ہم، کیونکہ یہ زندگی ایک مسلسل جہد کا نام ہے، محنت کا نام ہے۔ وقت بدلتا ہے، زندگی بدلتی ہے، لوگ بدلتے ہیں، شب و روز بدلتے ہیں، تو ہمیں بھی بدلنا پڑتا ہے، اپنے آپ میں تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، تب جا کر زندگی آسان ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہی لگے کہ نماز اب دیر سے ہونے لگی ہے، قرآن پڑھنا کم ہو گیا ہے، مصروفیات آڑے آنے لگی ہیں، ذکر اذکار یا تو کم ہو گیا ہے یا پھر ختم، تو فوراً محتاط ہو جائیں، کیونکہ
یہی وہ وقت ہے جس کو نظر انداز کرنے سے آپ کی زندگی میں زبردست قسم کی تباہی مچ سکتی ہے۔ انسان جب بھی فطرت سے دور ہٹ جاتا ہے یوں ہی برباد ہوا کرتا ہے، اور عقل مند لوگ اتنی چھوٹی سی بے وفا زندگی میں تباہ ہونا بالکل گوارا نہیں کرتے۔ سوچئے آپ کا شمار کس قسم میں ہوتا ہے اور آئندہ کس قسم میں ہوگا۔ خود کو بھی ٹھیک کرتے رہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بدلنے میں مدد کریں۔ آج ہم ایک ہوں گے تبھی تو کل یہ امت بھی ایک ہوگی۔